زمانے میں جو چرچا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے، جو سچ پوچھو جو سچ پوچھو جو سچ پوچھو امام جعفر صادق کا تحفہ ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت میں بہت اہم اور بنیادی نقطہ ہے تعلیم، جب آپ نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم دینے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کسی گفتگو میں یہ بات واضح کی گئی تھی، پیش کی گئی تھی کہ امام صادق علیہ السلام کا وہ زمانہ تھا جبکہ بنی امیہ کی حکومت زوال کی طرف تھی اور بنی عباس اپنی حکومت بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لہٰذا یہ وقت تھا کہ جہاں پہ ظلم تو نہیں کم ہوا اتنا، لیکن تھوڑا سا توجہ میں کمی ہوئی۔ امام کو جب موقع ملا تو فوری طور پہ امام نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کہ لوگوں کو علم دینے کی کوشش کی کہ لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں، ایجوکیشن سے لوگ مالا مال ہو جائیں۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا خود درس ہے کہ اگر ہمارے لیے امکانات فراہم ہو تو ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو تعلیم دے، لوگوں کو علم سے مالا مال کرے، اس لیے کہ علم ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو دنیا و آخرت ہر جگہ ہر اعتبار سے سرفراز کر سکتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہماری مادی فکر بہت زیادہ مال کی طرف جاتی ہے، اور ابھی ہم لوگ علم کو بھی مال کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یعنی بچہ کیا پڑھے گا، کس لائن میں جائے گا، یہ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اس لائن میں فیوچر میں پیسہ کتنا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے مثلا یہ طے ہوتا ہے کہ اس کو MBA کرانا ہے، کہ میڈیکل میں بھیجنا ہے، کہ فلاں بھیجنا ہے، کہ جس لائن میں پیسہ زیادہ ہو۔ گویا بچے کو ہم لوگ تجارت کا مال بنا دیے ہیں کہ جس جگہ پہ ریٹرن اچھا ہو وہاں نہیں۔ تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو انسان بنائے، انسان کے اندر انسانی ویلوز پیدا کرے، اور وہ چیزیں کہ جو انسان کے لیے اللہ نے خلق کی ہیں، مفید ہیں، ان سے انسان استفادہ کر سکے۔ لہذا امام نے ایجوکیشن پہ کام کیا، اپنا حوزہ، جامعہ، یونیورسٹی، درسگاہ جو بھی کہہ لیں، امام نے اس کی بنیاد ڈالی، کھولا، اور ہزاروں طالب علم، ہزاروں لوگ آئے جنہوں نے امام سے فیض اٹھایا، امام سے فائدہ اٹھایا۔ لہذا خود امام کی حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کو دنیا میں خیر عطا کرے تو 3 چیزیں عطا کرتا ہے۔ جب کسی کو خیر دینا چاہتا ہے تو 3 چیزیں عطا کرتا ہے اس کو۔ پہلی چیز، دنیا سے متعلق اس کو زہد، برغبتی، یعنی بہت زیادہ دنیا سے رغبت نہ رہے۔ آج دیکھیں کہ وہ لوگ کی جو علم سے منہ موڑتے ہیں، بہت زیادہ علم کی طرف دلچسپی نہیں ہے، یا اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس نیت سے کہ ہم اس سے پیسہ کمائیں، تو یہ عام طور سے وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا سے بے رغبت نہیں ہے، بلکہ دنیا کی طرف ان کی رغبت ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ انجانے میں ہی صحیح، لیکن امام کے اس قول کے مطابق وہ خیر جو اللہ دینا چاہتا ہے، اس خیر سے یہ فیضیاب نہیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ خیر کی خود تعریف ابھی ہماری گفتگو میں نہیں ہے کہ خیر کہتے کس کو ہے۔ یہ اپنی نگاہ اور اپنے معیار کے اعتبار سے خیر ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ اپنے اعتبار سے خیر دینا چاہتا ہے۔ تو پہلی چیز کہ اللہ دنیا کی طرف سے بے رغبتی دے دیتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ اس انسان کو دین میں تفقہ یعنی گہرائی میں جا کے غور و فکر کے ساتھ علم حاصل کرنا، علم تو دین میں اللہ اس کو گہرائی کے ساتھ علم، تفقہ عطا کر دیتا ہے۔ تیسری چیز جو اللہ اس کو عطا کرتا ہے وہ یہ کہ بصیرت عطا کرتا ہے جو دنیا کے عیوب کے سے متعلق ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب، جب دنیا کے عیوب انسان کو سمجھ میں آنے لگیں گے تو انسان دنیا سے دور ہو جائے گا، دنیا سے پھر انسان لو نہیں لگائے گا، محبت نہیں کرے گا، اشتیاق نہیں ہوگا۔
تو یہ تین چیزیں جو کہ خیر کے لیے ہیں، ان میں سے ایک تو ڈائریکٹ علم ہے، باقی جو دو چیزیں ہیں وہ بھی پلٹتی ہیں علم کی طرف. یعنی در واقع خیر جو ہے وہ انسان کے لیے علم کے اندر ہے. تو انسان امام کی اس سیرت یا امام کے اس قول کے مطابق کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے. پھر جب انسان کو علم حاصل ہوتا ہے تو علم کے ذریعے سے بہت سارے خزانے کھلنے لگتے ہیں. اسی علم سے انسان کو معرفت کا خزانہ حاصل ہوتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے. اصل جو بنیادی علم ہمارا ہے وہ اللہ کی معرفت ہے. زندگی کا اصل ترین مقصد اللہ کی معرفت ہے. یہ اللہ کی معرفت اسی علم سے حاصل ہوتی ہے. یعنی اگر انسان نے اللہ کی معرفت نہیں حاصل کی تو اصلاً زندگی کے مقصد کو ہی نہیں حل کیا، بے مقصد زندگی گزار کے انسان چلا گیا. چنانچہ خود امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مومن کی تین علامتیں، مومن کی تین علامتیں. پہلی علامت کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں اس کو معلوم ہو، یعنی اللہ کی معرفت حاصل ہو. دوسری چیز کیا ہے؟ دوستوں کے بارے میں معلوم ہو. تیسری چیز کیا ہے؟ دشمنوں کے بارے میں معلوم ہو، یعنی اللہ کو پہچانتا ہو، دوستوں کو پہچانتا ہو، دشمنوں کو پہچانتا ہو. یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں، امام کہہ رہے ہیں یہ تین چیزیں مومن کی علامت ہے. اگر یہ تین چیزیں کسی کے اندر آ گئیں تو اس کے اندر جو مومنین کے کوالٹیز ہیں، جو صفات ہیں، وہ پائے جاتے ہیں. لہٰذا یہ خود مومن بننے کے لیے بھی، اور یہ تینوں چیزیں کس پہ ڈیپینڈ ہیں؟ یہ تینوں چیزیں علم پہ ڈیپینڈ ہیں. انسان کے پاس جب علم ہوگا تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. انسان کے پاس جب علم ہوگا تو وہ دوست کو پہچانے گا. انسان کے پاس جب علم ہوگا تو وہ دشمن کو پہچانے گا. آج ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے دوست و دشمن کو نہیں پہچانتے ہیں. ہمارا دوست کون ہے ہم نہیں پہچانتے، ہمارا دشمن کون ہے ہم نہیں پہچانتے. جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہمارے واقعی دشمن ہیں وہ بظاہر دوست بن جاتے ہیں، اور جو ہمارے دشمن نہیں ہیں ان کو دشمن کی حیثیت سے پیش کر دیتے ہیں. لہٰذا پھر جب ہم ان میں بزی ہو جاتے ہیں تو جو اصل دشمن ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف ایکٹیویٹیز کر سکے، ہم کو بزی کر کے دے، اور پھر اس کے بعد وہ جو چاہیں اپنے مقاصد کو حاصل کر سکے. لہٰذا جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو بہت آسانی سے دشمن کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، دشمن کا شکار ہو جاتا ہے. باطل طاقتیں جو ہم سے فائدہ اٹھاتی ہیں، ہماری قوم سے یا اگر بالفرض ہمارے ملک سے، تو وہ جاہلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اہل علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگوں سے فائدہ. آپ دیکھیں کہ آج جو دین میں انحراف پیدا ہو رہا ہے، کوئی کچھ لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی بات پیش کر رہا ہے، کوئی ملنگی بن رہا ہے، کوئی اخباری بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی کلاس کے نام پہ لوگوں کو، یہ کون لوگ ہیں؟ کیسے دشمن ان کے اوپر غلبہ پا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ خلوص و نیت کے اعتبار سے ان پہ شک کیا جائے، نہیں، اکثریت، البتہ سب نہیں. یہ مخلص ہیں، اللہ کے لیے، دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے بنیادی. لہذا اب کوئی آ کے ان سے کہہ دیتا ہے اہل بیت کے لیے کہ نعوذ باللہ اللہ ہے، تو یہ مان لیتے ہیں. کوئی آ کے انحرافی بات کرتا ہے تو یہ قبول کر لیتے ہیں، صرف 4 ظاہری دلائل. حتیٰ ابھی کی بات چھوڑیں، ائمہ کے زمانے میں خود صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اچھے خاصے فرقے تھے، خود شیعوں میں اچھے خاصے فرقے تھے. یہ فرقے کون لوگ تھے جو ان فرقوں میں تھے؟ کون لوگ تھے کہ جو تقسیم ہوئے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس علم نہیں تھا، جو اہل علم نہیں تھے. خوب علم کے نہ ہونے کے بہت سارے نقصانات ہیں، ابھی ہم اس پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ موقع ہوا تو ایک گفتگو اس پہ بھی کریں گے کہ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو کن نقصانات کا شکار ہوتا ہے. لیکن علم کے نتیجے میں جو ایک بہت اہم چیز پیدا ہوتی ہے اس پہ گفتگو کر کے آپ کی زحمت تمام کریں. وہ یہ کہ جب انسان کے پاس علم آتا ہے، علم حاصل، خالی علم انسان کے لیے کافی نہیں ہے. علم کی بنیاد پہ معرفت حاصل ہوتی ہے. علم سے انسان فکر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد انسان کی تھاٹ، انسان کی سوچ کا طریقہ تبدیل ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں بہت سی روایتیں ہیں اور مختلف ائمہ نے اس چیز کو کہا ہے. خود صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا 1 گھنٹے فکر کرنا یہ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے. 1 گھنٹے فکر کرنا کن چیزوں پہ؟ امور الہی پہ.
جب انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو فکر کس چیز پہ کرے گا؟ یہ فکر کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، فکر کے لیے دعوت دی جا رہی ہے. لہذا علم کے نتیجے میں معرفت کے ساتھ ساتھ فکر، جب یہ ساری چیزیں حاصل ہوگی تو انسان کمال کی طرف جائے گا. پھر انسان کو دنیا کی طرف رغبت نہیں ہوگی، پھر انسان تفقہ کی طرف جائے گا، پھر انسان کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرے گا. والسلام.